اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی، لیکن انہوں نے جو عقیدہ بھی بنایا سلفی بیٹا ہے اللہ کا، یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ کرسمس ہے یا جو بھی ان کے مذہبی تہوار ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی شرکت کی ہمیں شریعت میں اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اب کرسمس کے اوپر ان کا عقیدہ ہے خدا نے بیٹا جنا، ہمارے نزدیک یہ شرک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اسپیشل سپیچز۔ دوستو، حال ہی میں کرسمس گزری ہے اور بہت سے لوگ جانے انجانے میں اس کا حصہ بھی بن جاتے ہیں اور ان کے فیوریٹ ہیرو یا ہیروین جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں کرسمس، میری کرسمس۔ اگر آپ کو ان ساری باتوں کا پتہ چل جائے کہ کرسمس کیا ہے اور میری کرسمس کیا ہے، سو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی۔ سو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو فیمس اسلامک اسکالرس کی کچھ ویڈیو کلپ ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ان ساری باتوں کا پتہ چل سکے۔ سو بنا کسی دیری کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی، لیکن انہوں نے جو عقیدہ بھی بنایا سلفی بیٹا ہے اللہ کا، یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ کرسمس ہے یا جو بھی ان کے مذہبی تہوار ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی شرکت کی ہمیں شریعت میں اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اب کرسمس کے اوپر ان کا عقیدہ ہے خدا نے بیٹا جنا، ہمارے نزدیک یہ شرک ہے۔ آیت نمبر 88 to 92 اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی، اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، یہ زمین کھل پڑتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا، ذرا بھی فیلنگز ہوتے، ذرا بھی سمجھ ہوتی، اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن کیا صحیح حقیقت میں کرتے ہیں؟ جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے، اس کے دانت توڑنا ہے، اس کی جان لینا ہے۔ ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو، میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو۔ کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی۔ ہر روز ہمارے آفس میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمارے کام کرنے کی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ ساری دنیا میں آپ گھومو، ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟
آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا. اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غضب اللہ کا، جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک نہیں آتا. سورہ مریم میں فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. لقد جئتم شیئا ادا، تم ایک بہت ہی خطرناک، خوفناک، بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے. اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب. تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جانے کو ہے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان بدبختوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کی شان کے شایان ہی نہیں ہے، رحمان کی شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. یہ بڑا باریک طریقہ ہے. اولاد کی ضرورت تمہیں ہوتی ہے، خواہش تمہیں ہوتی ہے. تمہیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں، موت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا. اب اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک معنوی تسلسل برقرار رہے گا، ہمارا نام دنیا میں چلے گا. تو یہ تمہاری ضرورت ہے، رحمان کے سایہ میں شان نہیں ہے. وہ تو اس کی شان یہ ہے حی لا یموت ابدا ابدا، کبھی بھی اس کے اوپر موت طاری ہونے والی نہیں ہے. وہ الحی. جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، لیکن مسلم والے طریق میں ایک اضافی ورڈ بھی ہے. وہ الفاظ یہ ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اب کرسمس کے اوپر ان کا عقیدہ ہے خدا نے بیٹا جنا، ہمارے نزدیک یہ شرک ہے. اب اس کے اوپر جو کھانا آئے گا وہ حلال بھی آ رہا ہوگا تو وہ تقرب کسی اور کا ہوگا، اس لیے اس سے بچنا ہوگا. اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان سے نفرت نہ کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی ہم گاڈ اورینٹڈ ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی شرک حرام ہے. ہم ان ایکٹیویٹیز کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے. اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح عقیدہ رکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں، تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا، ہم کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے مذہبی معاملات میں، ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کسی بھی طرح سے ان کے مذہب کو اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے برحق ہونے پر اطمینان نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہماری عید میں شریک ہوتے ہیں. تو دیکھیں ان کے مذہب میں یہ اجازت ہے کہ ہماری عید میں اور ہمارے تہوار میں شریک ہوں، ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے. تو ہم تو اپنے مذہب کو فالو کریں گے. ہمارے مذہب میں کرسمس ہے یا جو بھی ان کے مذہبی تہوار ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی شرکت کی ہمیں شریعت میں اجازت نہیں دی ہے. ہاں قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اس کی گنجائش دی ہے کہ الا ان تتقوا منہم تقا، کوئی خطرہ ہو، اندیشہ ہو، آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کا غلبہ ہے، اور اگر آپ نے بالکل ہی بائیکاٹ کر کے رکھا تو آپ کو خطرہ ہے کہ وہ یعنی آپ پہ ظلم زیادتی کریں گے. تو ظلم سے بچنے کے لیے یا زیادتی سے بچنے کے لیے جس حد تک اس یعنی آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا گنجائش ہے اس میں، جس حد تک آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ پیدا کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن بلا وجہ بڑھ چڑھ کے ان رسومات میں حصہ لینے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے. تو جی ہاں دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھی، ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی. مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت.
اللہ حافظ.